السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منجیات کے بیان میں توکل کا بیان جاری تھا، اور اس سے پہلے والے درس کے آخر میں توکل کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی۔ توکل مطلب اللہ پر بھروسہ کرنا اور ظاہری اسباب بھی مہیا کرنا، اس تعلق سے بھی بہت سی باتیں اس سے پہلے والے درس کے آخر میں بیان ہوئی، اور اس کے بارے میں جو آیت کریمہ ہے توکل کی اہمیت پر، فرمان الہی، وہ بھی اس سے پہلے والے درس میں وہ سنائی گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا خدا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے ہر معاملے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر مصیبت آئی ہے تو وہ اس مصیبت کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں تفسیر میں کیا آیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا یعنی بھروسہ کرنا عظیم کام ہے، بہت ہی عظمت والا کام ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کریم پر توکل کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ دیکھیں یہاں پر اسباب اختیار کرنے کی بات آئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے روزی کمانا ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اور کمانے کے لیے بازار میں نہ جائے، کاروبار نہ کرے، تجارت نہ کرے، کوئی دھندا نہ کرے، تو روزی کیسے ملے گی؟ یعنی ظاہری اسباب بھی مہیا کرنے ہیں اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو ظاہری اسباب مہیا کرنا بھی یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہے۔ اور جیسے کہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم بیمار پڑتے ہیں تو بیماری کو دور کون کرتا ہے، یعنی شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دوا پیتے کہ نہیں پیتے؟ شفا دینے والی ذات پروردگار کی ہے، یہ ہمارا یقین بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، بیماری کو دور اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، پھر بھی ہم دوا پیتے؟ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے تو دوا پینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دوا وہ سبب ہے، دوا جو ہے یہ ظاہری سبب ہے، یہ ظاہری ذریعہ ہے، تو ہم اس سبب کو اختیار کرتے ہیں، اور اسی سبب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کو جوڑ دیا ہے۔ یعنی ہم دوا پیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، یعنی دوا جو ہے وہ سبب ظاہر، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہری طور پر شفا کا سبب بننے والی وہ دوا ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اس طرح یہ اسباب اور یہ ذریعے ہوتے ہیں، یہ وسائل ہوتے ہیں، ایک کام کو دوسرے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے، ایک چیز دوسری چیز کا سبب ہے، وجہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو اس طریقے سے اسباب بھی مہیا کریں، اسباب بھی اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرے، اور اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی اور اخروی امور میں، یعنی دنیاوی اور اخروی کاموں میں اسے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، دنیاوی کاموں میں بھی مدد فرماتا ہے، اور آخرت سے تعلق رکھنے والے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو دنیا کے کاموں میں بھی اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور آخرت سے تعلق رکھنے والے کاموں میں بھی، یعنی دین کے کاموں میں بھی اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب توکل کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف ہے کہ اگر تم اللہ پر
اس طرح بھروسہ کرو کہ جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، یعنی کما حق ہو بھروسہ کرو، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ یا آپ پرندوں کو دیکھیں، پرندوں کی زندگی کو دیکھیں، کیا ہوتا ہے، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں وہ، اور جب وہ صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ میں دانہ نہیں ہوتا، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں۔ وہ نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں سے رزق عطا فرما دیتا ہے، روزی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر بھی اس حدیث پاک میں بھی اشارہ ہے کہ وہ پرندے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کو رزق ملتا ہے، اگر وہ اپنے گھونسلے میں ہی رہ جائیں تو رزق نہیں ملے گا۔ وہ نکلتے ہیں اور اس کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، ظاہری اسباب پرندے بھی مہیا کرتے ہیں، یعنی ڈھونڈتے ہیں، دانہ تلاش کرتے ہیں، تب جا کے ان کو دانہ ملتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جب وہ شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کو غذا مل چکی ہوتی ہے، رزق مل چکا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی، جو پروردگار پرندوں کو روزی دینے پر قادر ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج کرامت عطا فرمایا ہے، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، تو کیا جو پرندوں کو رزق دے سکتا ہے وہ انسانوں کو رزق نہیں دے گا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، بس بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو یہ چیز ہے۔ ہاں یہ ظاہری اسباب پر بھی ایسا نہ ہو کہ صرف ظاہری اسباب پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، نہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ظاہری اسباب بھی مہیا کرے اور اللہ پر بھی بھروسہ کرے، اور دونوں میں سے ایک چھوڑ دے یہ بھی غلط ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور ظاہری اسباب مہیا نہ کرے، یہ بھی غلط ہے، یا صرف ظاہری اسباب مہیا کر کے بیٹھ جائے اور اللہ پر بھروسہ نہ کرے، یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے۔ جیسے آدمی یوں سوچ لے کہ یہ دوا پی رہا ہوں تو دوا ہی سے شفا ہوگی اور دوا ہی کو حقیقی شفا دینے والا سمجھ لے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اگر اس کا عقیدہ رکھ لیا تو ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت میں شفا دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ چیز بھی ہے، جیسے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ ظاہری اسباب میں نے مہیا کیے، میں نے کاروبار کیا ہے تو مجھے پھر روزی ملنی ہی چاہیے، ایسا ضروری بھی نہیں۔ کبھی کبھی آدمی خوب محنت کرتا ہے لیکن کچھ نہیں ملتا، کبھی کبھی آدمی خوب تگ و دو کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی تکلیف کے حساب سے نہیں ملتا، جو اس نے مشقت برداشت کی ہے، جو اس نے محنت کی ہے، اس کے حساب سے نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب بھی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو، یہ ظاہری اسباب بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور دونوں چیزوں کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ تو توکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ توکل کی تعریف یوں ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ دیکھیں تعریف میں بھی اسباب و تدابیر، یعنی جو وسائل اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور تدبیر کی جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، آدمی محنت و مشقت کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، تو اسی کو توکل کہا جاتا ہے۔ توکل کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے مطلقاً، کیونکہ یہ توکل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس اعتبار سے ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہماری ہر چیز کا مالک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوگا ہمارے معاملات میں، چاہے دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات ہوں، وہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو وجود بخشنے والا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں، جو بات میں نے ابھی عرض کی کہ توکل کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے کونے میں بیٹھ جائے، گوشہ نشینی اختیار کر لے اور یہ سوچے کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو مجھے یہاں پر رزق پہنچ جائے گا، ایسا نہیں۔ ہاں جو معذور ہے، جو مجبور ہے، جو نہیں کما سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خود بخود انتظام فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ پرندوں کی مثال ابھی دی گئی، حدیث شریف کے اندر آیا کہ پرندے گھونسلوں سے صبح نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن انہی پرندوں میں کچھ پرندے ایسے جو بچے ہوتے ہیں، پرندوں کے چوزے ہوتے ہیں جو ابھی ابھی انڈے سے باہر نکلے ہیں، اب وہ ظاہر سی بات وہ تو اڑ نہیں سکتے، ان کے اندر تو اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا
کہ ان کے ماں باپ کے دل میں، ان کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں ان کے اندر، لیکن زیادہ جو ہے محبت ماں کے اندر ہوتی ہے۔ پرندوں کے اندر بھی یہ چیز ہے، اور انسانوں میں بھی ہے کہ اولاد کے تعلق سے ماں کو زیادہ فکر لاحق ہوتی ہے، تو اس کی غذا کے تعلق سے، اس کو کھلانے پلانے کے تعلق سے بھی ماں ہی زیادہ فکر مند ہوتی ہے۔ تو پرندوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، تو ماں جو ہے اس کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے پرندوں میں جو ماں ہوتی ہے وہ رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے، اور وہ خود بھی اپنا بھی انتظام کرتی ہے ماں پرندوں میں، یا دوسرے جانوروں میں بھی اب آپ دیکھیں، دوسری مخلوقات میں بھی دیکھیں، جاندار مخلوقات کے اندر تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ان میں جو خود اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہیں، یعنی بچے ہیں، عاجز ہے، ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، چل نہیں سکتے یا پرندے اڑ نہیں سکتے، تو ان کے ماں باپ ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی نظام قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر یہ وہ محبت رکھی ہے۔ یہی محبت ہے کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، ورنہ تو پیدا کر کے چھوڑ دیں، وہ جائے پھر اپنا انتظام، لیکن نہیں، وہ بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو عاجز ہوتا ہے، اس لیے اس کو روزی پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ماں باپ اس کی روزی کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ اب 2 سال تک تو ماں کا دودھ ہی اس کی غذا بن جاتا ہے، یہ ایک واسطہ اور وسیلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں تو دودھ واسطہ اور وسیلہ ضرور ہے، ماں بھی واسطہ اور وسیلہ ضرور ہے، لیکن دیکھیں ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں بھی روزی پہنچانے والی ذات تو وہی ہے، پروردگار کی، لیکن وہ ماں جو ہے وہ واسطہ اور وسیلہ بن رہی ہے، اور اگر ماں کے دل میں وہ محبت نہ ہو تو وہ دودھ نہیں پلائے گی اور اس کو وہ روزی پہنچائے گی نہیں۔ وہ محبت پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے دل میں فطری طور پر جو جذبہ ہے، ممتا کا جو جذبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ انسانوں میں بھی ہے اور دوسری جاندار مخلوقات کے اندر بھی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان بھی ہے کہ اس پورے سسٹم کے ساتھ ہمیں جوڑ کر رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک توکل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اسباب مہیا کرنا یہ بھی ایک اعتبار سے ضروری ہے، لیکن دیکھیں اسباب مہیا کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ بھی کرے اور اسباب بھی مہیا کرے، اور اس میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسباب ہی پر اعتماد کر لے، ان اسباب ہی پر بھروسہ کر لے کہ یہ سبب میں نے اختیار کر لیا اب ہو جائے گا یہ کام، نہیں ایسا نہیں۔ جیسے وہ دوا والی میں نے مثال دی کہ آدمی نے دوا پی لی، اب یہ سوچ رہا ہے کہ دوا پی لی تو اب اچھا ہو ہی جاؤں گا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دوا ہی پر بھروسہ کر لیں، نہیں، دوا تو ایک سبب ہے، اس کو مہیا کرنا ہے اور دوا پینی ہے، حکم دیا گیا، علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے کہ یہ دوا تو ایک واسطہ، ذریعہ اور سبب ہے، شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اس دوا میں بھی جو شفا آئے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے آئے گی۔ یہ ہے حقیقی توکل، یعنی اسباب بھی ہو تو ایسا نہیں کہ صرف اسباب ہی پر بھروسہ کر لے، یعنی حقیقی سبب حقیقی جو ہے وہ پروردگار عالم ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں، بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے کا نام توکل ہے۔ اسباب پر اعتماد نہ کرنے کا نام توکل، اسباب مہیا کرے لیکن اسباب ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اب دیکھیں توکل اپنانے کے طریقے کیا ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ توکل کی معلومات حاصل کریں۔ توکل کے تعلق سے علماء نے کیا فرمایا وہ کتابیں پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ اب یہاں پہ چونکہ مختصر طور پر بیان کیا گیا اس لیے ساری باتیں یہاں پہ وہ شامل نہیں کر سکتے، اس لیے اشارہ کر کے گزر جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے والے بیانوں میں بھی آپ نے سنا کہ اس کی فضیلت کو پڑھے اور اس کی اہمیت کو جانے، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرے، تو وہ دوسری کتابیں پڑھنی پڑے گی، یا علماء کرام کے بیانات میں جائیں تو اس پر جو ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ توکل کے بارے میں، اللہ پر بھروسہ کرنے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، یا تفسیر کے اندر بھی جو اس طرح کی آیتیں ہیں جن میں توکل کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی تفسیر میں جو علماء کرام نے بیان کیا اس کو سنیں تو اس کی معلومات حاصل ہوگی۔ تو اگر کتاب پڑھنی ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے مکاشفۃ القلوب اور احیاء العلوم کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ توکل کے فوائد اور فضائل پر بھی غور کیا جائے، اب ان کتابوں کے اندر اس کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں اور اس کی فضیلتیں بھی بتائی گئی۔ ظاہر سی بات ہے توکل کے فائدے پتہ چل جائیں گے اور توکل کی فضیلتیں معلوم ہو جائیں گی تو آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اپنے اندر توکل کی صفت اور خوبی پیدا کرنے کے تعلق سے، اور توکل کرنے والوں کے واقعات کا بھی مطالعہ کرے، اللہ والوں کے واقعات جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے تھے تو ان کے واقعات کو بھی پڑھیں، توکل کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں،
رب کریم کی بارگاہ میں توکل کے حصول کے لیے دعا بھی کریں، رب کریم کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے، یعنی میرے رزق کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرے رزق کا کفیل اللہ، یعنی مجھے روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کر دیا، انسانوں کو پیدا کر دیا تو اب اس پر لازم اور ضروری ہو گیا کہ اب اس کو روزی پہنچانی ہی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر بھی ہے، وہ مختار بھی ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں، لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پر بندوں کو، جانداروں کو روزی پہنچانا یہ لے لیا۔ آیت کریمہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رینگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، دابہ مانے رینگنے والے، لیکن مراد یہاں پر ہر جاندار چیز، زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا رزق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے پر ان کا رزق لے لیا ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کا ضامن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کی ذمہ داری لی ہے، یہ تصور رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم اور اس کی کمال قدرت کا تصور کرے۔ مطلب کیا ہے کہ میں جس حالت میں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے مسلمانوں کا، الحمدللہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس حالت میں بھی، ہماری ہر حالت کو، ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز کو، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم کو نہیں پتا لیکن پروردگار جانتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں انسان، یہ ایک چیز یہاں پر مجھے یاد آ رہی تو وہ بھی بتا دوں، کبھی کیسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یہ بھی عقیدے کی بات ہے، دیکھیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ تو اللہ فرما رہا ہے، تو پھر دعا کبھی کبھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ کبھی کبھی نہیں ملتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اب وہ ہماری عقل کی وہاں تک رسائی ہو سکے یا نہ ہو سکے، اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن پروردگار حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے۔ تو کبھی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس کا نہ ملنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن ہماری عقل تو محدود ہے نا، ہماری سمجھ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، ہماری رسائی بہت دور تک نہیں ہے، لیکن وہ تو پروردگار ہے، وہ تو ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو کس میں ہمارا فائدہ ہے کس میں ہمارا نقصان ہے وہ سب سے بہتر انداز میں جانتا ہے پروردگار، تو وہ کس چیز میں ہمارا فائدہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں نہیں ملتی ہے وہ چیز تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارا فائدہ نہیں تھا اس لیے ہمیں وہ نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی تو اس کا نہ عطا فرمانا ہی ہمارے لیے بہتر۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو چیزیں، جو دعا ہم کرتے ہیں وہ دعا ظاہری طور پر اگر قبول نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دعا بالکل بھی بے فائدہ ہو گئی، بالکل بیکار ہو گئی، ایسا بھی نہیں، بلکہ وہ دعا ذخیرہ کر کے رکھی جاتی ہے ہمارے لیے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اور ظاہری طور پر اس کا پھل، اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، وہ ہمارے لیے قیامت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے اور وہ پھر ہمیں ثواب کی شکل میں عطا کیا جائے گا۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یا غالباً حدیث میں یہ آیا کہ بندہ جب وہ وہاں پہنچے گا میدان محشر میں، اور وہ جو دعائیں جو اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ ان کو ثواب کی شکل میں دیکھے گا، ثواب کا ذخیرہ ہوگا، جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی وہ ثواب کے طور پر اس کو عطا کی جائے گی۔ تو اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، تو وہ ثواب کتنا زیادہ جمع ہو جاتا۔ تو یہ بات ہے، اس کا بھی تصور رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کا بھی تصور رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو مجھے روزی پہنچانے پر بھی وہ قادر ہے۔ مخلوق کی محتاجی سے بچنے کا عزم کر لیجئے، یعنی مخلوق کا محتاج نہیں بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی اپنی حاجتیں پیش کریں گے۔ اس طریقے سے کیسے مخلوق کی محتاجی سے بچنے کا عزم کر لیجئے کہ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق ہی پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ محنت کرے، کوشش کرے،
اب جو معذور ہے مجبور ہے اس کی الگ بات ہے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہے نا ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے تو آرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، تکلیف ہے تو اس کے ساتھ راحت بھی ہے، تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں۔ پرسکون اور خوشحال زندگی پر نظر رکھیے۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی اور قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے، دل کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بناتا ہے، میری ساری بگڑیاں بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ساری مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ یہ چیز جب یہ تصور پیدا ہو جائے تو دل میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو آدمی کی زندگی بھی پھر خوشحال ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ ڈپریشن کی جو بیماریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو، یا گھبراہٹ اور بے چینی، یہ کیفیت اگر اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ بھی سب دور ہو جائے گا۔ ڈپریشن کے معاملات بھی، جو میں نے خودکشی کے بارے میں اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، وہ بڑی سی بڑی مصیبت کو بھی ٹال سکتا ہے اور اس کو دور کر سکتا ہے، تو آدمی خودکشی کرے گا ہی نہیں، کیونکہ خودکشی کرنے کے جو اسباب ہوں گے نا، یا تو قرضہ ہوگا، یا عزت کے معاملات ہوں گے، یا کوئی اور دوسری چیز ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی مہیا کرنے پر وہ قادر ہے۔ تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے، اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر تو راحت پائے گا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ اب آگے ایک بیان ہے خوف خدا کا بیان، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اور اس کے بعد ہے امیدوں کی کمی۔ آدمی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو امیدیں مختصر کرنی چاہیے، امیدیں کم رکھنی چاہیے۔ تو اس کے تعلق سے بھی آئندہ درس میں ہم باتیں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔